شادی کے 2 ہفتے بعد میرے شوہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس، میرا سسر اور میرے شوہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرے اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میری حق مہر کی رقم جو 50,000 تھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تحفہ کھولا تو اس میں اسمارٹ فون تھا، جسے پا کر میں بے حد خوش ہوئی کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت تھی اور رقم بھی میں نے اٹھ کر اپنے پرس میں رکھ دی تھی۔ اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ شادی کے موقع پر جو مجھے پیسے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے طلب نہیں کیے۔ اور اب میں نے اپنے خالہ کے بیٹے سے، جس سے میں پیار کرتی تھی، روزانہ بات کرتی تھی، وہ بھی صبح سب سے پہلے اس سے بات کرتی، دوپہر کا اور رات کو سوتے وقت تک اس سے کرتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بعد میں آپ دے دوں۔ تو میں نے کہا بولو کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 20,000۔ میں نے اپنے حق مہر کی رقم میں سے 40,000 اسے بھیج دیے اور کہا ضرورت نہیں مجھے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرے شوہر 10 دنوں بعد گھر آتا تھا، 2 دن کے لیے، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپیہ دیتا اور جوتے، میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا تھا۔ کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی۔ کسی دوست کو اٹھ کر دیتی تو کبھی کسی اور کو۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حال پوچھا تو اس نے مجھے کہا آگے پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ اب تک میری تعلیم میٹرک کی، میرے میٹرک کے نمبر 810 نمبر تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا، پھر میں نے اپنی شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی اماں کو بھی راضی کر لیا اور اس نے میرے داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور بس ہمیں روزانہ لینے آتا تھا۔ میں نے FEC سے اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا، لیکن میرے اپنے شوہر سے رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اس سے رک کے دل سے بات کرتی اور بولتی جو بولنا ہے بولو ورنہ فون بند کر دو۔ ہفتے کے دن پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کالج سے آتا تھا اور واپس پر وہ مجھے کالج میں بھی میری 2-3 لڑکی اچھی دوست بن گئی تھی، لیکن وہ میری ازواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا تھا وہ مجھ سے کہتی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، اور قسمت والوں کو ہی ایسا جیون ساتھی ملتے ہیں۔ اور میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کے مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی۔ خیر اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ میری دوسری پھپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی اور بھاولپور شہر میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کے بھی اپنے خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ میرے شوہر کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور میرے شوہر کو اس کا خالہ کا بیٹا۔ ایک اچھے دوست بھی تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے فون پر پوچھا چلو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہی، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد میرے خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی اس نے مجھ کو کہا کہ وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے، کیونکہ اس نے بتایا کہ ماں اور میری پھپھو آپس میں کزن تھی۔ تو میں نے کہا پہلے تو نہیں آ رہی تھی، اب آؤں گی۔ اس نے کہا میں منتظر رہوں گا آپ کا۔ تو میں نے بھی کہا میں نے پھر رات کو شوہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی پر چلوں گی، جو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی۔ اس نے کہا جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو وہ مجھ سے زبردستی بوس وقوار
کرنے لگا، جس کی میں نے مذمت بھی کی اور میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی اور وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تو میں مزاحمت کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر اس نے بھی خود کو اسی کے سپرد کر دیا۔ اب کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا، لیکن ہم ننگے نہیں تھے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرا کزن مسلسل مجھے تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میرے اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوتی گئی یہ تو مجھے اب پتہ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ میں نے جب منع کیا تو وہ دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا۔ تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں، تو مجھے بھی نہیں جانتے، تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھوں میں تھی، میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے اس نے اس سے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، پیسے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا صرف 5 دن، ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا، اس سے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکورٹی ہی اس کا حل ہے، وہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں FIA سے سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا جائے کہ درخواست میں نے دائر کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی، 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسر بہت اچھے اور ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنی کزن کی بات کی اور ساری باتیں بمائے ثبوت آفیسر کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ 2 دن تک وہ پکڑ جائے گا۔ میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دے اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA سے سائبر کرائم سیکورٹی کے ہاتھوں پکڑ گیا اور آفیسر نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بہت سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اب کی بار میری فیملی مجھے نہیں بلکہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی شوہر کو اپنا چوکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسر نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھی سی خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند ہی رکھو اسے، اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دی ہیں نہ تو سارے دے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں ساتھ کیا تھا، اب مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ ضرور میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا۔ خیر مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا،
اب میرے کزن کا خیال تھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے تھا اب جو میں نے اپنے شوہر کے جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شوہر کا جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا، یہی اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پوری کی۔ باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضرورت پوری کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میرے ہر مشکل کا وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا، اور میں نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا؟ صرف دھوکہ۔ جس نے میرے رکنے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے جان سے اگر نہیں مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا۔ میری ساری نادانیوں اور کوتاہیوں میرے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بات بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی کہ مجھے گولی لگی اور میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں۔ جب بھی یہی خیال آتا تھا تو سوچتی تھی کہ واقعی میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا ہے۔ صرف اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی ہے اس کی۔ اب مجھے اپنے شوہر کو پانا تھا، اب اس سے مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرے شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا ہے، میں اسے گھر آنے کے لیے منتیں کرتی رہی اور اس نے مجھے کہا کہ جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر نہ ہو تو اسے باہر کی لعنتوں لبھانے لگتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا اور کسی کا تصور بھی نہیں مجھے۔ جبکہ اس دوران پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا۔ آگے جاری ہے۔ اگر ویڈیو